السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری کلب۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا سچا واقعہ ہے۔ میرے دوست کا نام عرفان ہے۔ اس کے والد صاحب کا شمار اپنے علاقے کے جانے مانے کاروباری افراد میں ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ عرفان منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی اور کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب عرفان ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ عرفان ایک انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے بچپن سے ہی گھر سے باہر کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے 2011 میں اس کے والد صاحب نے عرفان کا داخلہ ملتان کے ایک اقامتی ادارے میں کروا دیا۔ اقامتی ادارہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں تعلیم، ہاسٹل، کھانا وغیرہ اور دوسری ضروریات ایک ہی چار دیواری کے اندر فراہم کی جاتی ہیں۔ اقامتی ادارے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ پورا مہینہ اسی چار دیواری کے اندر رہتا ہے اور مہینے کے آخر والے 5 دن چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس پورے مہینے میں اسٹوڈنٹ کو اس ادارے سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں دی جاتی۔ جب عرفان کا داخلہ ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عرفان نے اگلے دن ہی سے ہاسٹل جانے کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ چند دنوں کے اندر اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور ہاسٹل روانہ ہو گیا۔ اب اسے اپنا پورا مہینہ اسی اسکول میں گزارنا تھا۔ اس طرح کے اداروں میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً پاکستان کے سبھی شہروں کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس وقت عرفان کی عمر 15 سال ہوگی۔ جب پہلے دن عرفان اکیڈمی پہنچا تو وہاں کے سب لڑکے اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ دیکھنا تو بنتا ہی تھا۔ سفید رنگ، دبلا پتلا، موتیوں جیسی اس کی آنکھیں، لمبا قد، انتہائی خوبصورت اور ہنس مکھ، اوپر سے ذہین اور فتین اور بے پناہ پیسے کا مالک بھی۔ عرفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح کے اقامتی اداروں میں صرف لڑکے ہی پڑھتے ہیں، اور پھر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مرد کو لڑکی دیکھنا تک نصیب نہ ہو تو اس نے پھر لڑکوں پر ہی ٹھڑک مارنی ہے۔ بس یہی حال وہاں کے لڑکوں کا تھا۔ وہاں کے لڑکے عشق بھی لڑکوں سے ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ لڑکی تو انہیں دیکھنے تک کو نصیب نہیں ہوتی تھی، ملنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی لیے ہر لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ عرفان اس سے دوستی کر لے۔ لیکن عرفان ایک شریف بچہ تھا اور پڑھنے لکھنے میں بہت ذہین تھا، اس لیے اس کی دوستی بھی پڑھنے لکھنے والے بچوں سے ہوئی۔ وہ لوفر قسم کے لڑکوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ عرفان نے میٹرک کے پیپر دیے۔ جب رزلٹ آیا تو اس نے اپنے سیکشن میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ عرفان کے گھر والے اور استاد سب اس سے بہت خوش تھے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں ایک ماہ بعد صرف 5 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ اس ماہ رزلٹ کی خوشی میں پورے اسکول کی 7 دن کی چھٹیاں دی گئی تھیں۔ اتنی چھٹیاں ملنے پر سب بچے بہت خوش تھے۔ سب نے اپنا سامان پیک کیا۔ اگلی صبح 9 بجے اسکول کا گیٹ کھول دیا گیا اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ جب عرفان گیٹ سے باہر نکلا تو اپنے ابو کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف اکیلی کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی عرفان کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کو یوں اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر عرفان چھٹ پٹا گیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور اس لڑکی سے نظر ہٹا لی۔ اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے بعد جب عرفان گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو کہ ابھی تک بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کا لباس
بہت شاندار تھا۔ وہ لڑکی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ عرفان نے اس کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جلدی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور اپنے ابو کو گاڑی چلانے کا کہہ دیا۔ جس جگہ یہ لڑکی موجود تھی، یہاں اس کی موجودگی کا کوئی تک بنتا تو نہیں تھا۔ اگر وہ کسی فیملی کے ساتھ ہوتی تو چلو سمجھ بھی آتی کہ شاید وہ اپنے رشتہ دار کو لینے آئی ہو، لیکن وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عرفان نے اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کا ذکر کیا۔ ابو، ابھی اسکول کے باہر سڑک کی دوسری جانب جو اکیلی لڑکی کھڑی تھی، آپ نے اس کو دیکھا جس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا؟ اس کے ابو نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ عرفان نے کہا، ابو وہ ہماری گاڑی کی دوسری جانب ہی تو تھی۔ عجیب بات ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کافی دیر سے وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس جانب تو ایسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی، اگر ہوتی تو مجھے بھی تو نظر آتی۔ عرفان نے اس معاملے پر مزید بات کرنا نامناسب سمجھا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ عرفان گھر آیا تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ اگلے دن عرفان کے والد ہی اسے اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ اسکول کے گیٹ پر پہنچے تو وہی لڑکی وہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ جب عرفان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی عرفان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عرفان نے جلدی سے اپنے ابو کو بتایا، وہ دیکھیں ابو، اس دن والی لڑکی۔ عرفان کے والد نے اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولے، عرفان، تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں ہے لڑکی؟ ارے ابو، وہ دیکھیں، وہ جو گیٹ کے دائیں جانب ہے، سرخ کپڑوں میں کھڑی ہے۔ عرفان کے ابو نے ایک بار پھر گیٹ کی طرف دیکھا اور اس بار عرفان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عرفان، وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے اور تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ لگتا ہے ہاسٹل میں بھی تمہیں ہر وقت لڑکیوں کے خیال ہی آتے رہتے ہیں۔ عرفان بہت شرمندہ ہوا۔ گاڑی سے اپنا سامان نکالنے کے بعد اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت اس نے جو آخری چیز دیکھی وہ وہی لڑکی تھی۔ عرفان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو یہیں موجود ہے، لگتا ہے ابو میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ کچھ دن تک تو عرفان اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون تھی اور مجھے یوں کیوں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر عرفان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اس لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ خیر، اگلے ماہ جب عرفان پھر سے چھٹیاں گزارنے کے لیے اسکول سے باہر نکلا تو اسے دوبارہ وہی لڑکی نظر آئی۔ اس مرتبہ تو عرفان پریشان ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور مجھے ہی نظر کیوں آتی ہے، کسی اور کو کیوں نظر نہیں آتی۔ خیر، اس مرتبہ عرفان نے بھی اپنے ابو سے کوئی بات نہیں کی۔ عرفان گھر آ گیا اور اپنی مصروفیت میں لگ گیا، لیکن اس رات سے اسے عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ خواب میں وہی حسین و جمیل لڑکی نظر آتی۔ وہ لڑکی عرفان سے اظہار محبت کر رہی ہوتی تھی۔ عرفان کو یہ خواب ہر رات آنے لگا۔ شروع میں تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن یہ خواب حقیقت سے اتنا قریب تر ہوا کرتا تھا کہ اسے اس لڑکی کی گئی ہر ایک بات یاد رہنے لگی۔ وہ حیران تھا کہ اگر یہ خواب ہوتا ہے تو پھر مجھے اتنا تفصیلاً کیسے یاد رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد عرفان دوبارہ اکیڈمی واپس چلا گیا، لیکن اس مرتبہ وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ لڑکی اب یہ دنیا چھوڑ کر عرفان کے خوابوں میں بس چکی تھی، اس لیے اس نے آج یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ اکیڈمی جانے کے بعد بھی خوابوں کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اب عرفان ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا تھا۔ عرفان کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خواب نہیں دیکھتا بلکہ اس لڑکی سے حقیقی ملاقات کرتا ہے۔ آخر ایک رات عرفان اس سے پوچھ ہی بیٹھا، تم کون ہو؟ روز میرے خواب میں کیوں آتی ہو؟ اور مہینے کے آخر پر گیٹ پر کیوں موجود ہوا کرتی تھی؟
اور مجھے یہ خواب حقیقت کیوں لگتا ہے؟ اور آخری بار تم گیٹ پر کیوں موجود نہیں تھی؟ اس لڑکی نے عرفان کو بتانا شروع کیا۔ میرا نام زلیخا ہے، میں ایک جن زادی ہوں۔ ہمارا خاندان تمہارے اسکول سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کھنڈر میں رہتا ہے۔ ایک دن میں یہیں تمہارے اسکول کے درخت پر بیٹھی تھی کہ میری نظر تم پر پڑی۔ تم شاید اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ میں کافی دیر تک بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ کوئی آدم ذات اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ بس میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ تمہیں اپنا بنا لوں گی۔ اب تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دوں گی۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تو میں تم دونوں کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ اور ہاں، آخری بات، میں گیٹ پر اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ اب میں نے تمہارے خوابوں میں آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے یہ صرف ایک خواب ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود پر قابض ہو چکی ہوں۔ اب تمہیں میں جو بھی دکھانا چاہوں تم صرف وہی دیکھ سکو گے، اور اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرو جتنا میں تم سے کرتی ہوں۔ تم بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپو جتنا میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میں یہاں سب کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتی، صرف خوابوں میں ہی ملاقات کر سکتی ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے جس رات تم گھر واپس چلے جاؤ گے میں جسمانی شکل میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، چاہو تو آج ہی گھر واپس جا سکتے ہو۔ اتنا سنتے ہی عرفان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو سب لڑکے سو رہے تھے۔ یہ شاید آدھی رات کا وقت تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے اپنا سر منو وزنی لگ رہا تھا۔ عرفان نے پھر سے آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ اس کے بعد خوابوں میں ہی باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اب تو عرفان بھی شدت سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ زلیخا اور عرفان کئی گھنٹوں تک خوابوں میں باتیں کیا کرتے۔ اس دوران عرفان کو ایسے لگتا جیسے وہ حقیقت میں زلیخا سے مل کر آ رہا ہو۔ زلیخا تو پہلے ہی عرفان کو دل دے بیٹھی تھی، لیکن اب تو عرفان بھی زلیخا کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ اسے اس بات کا ذرا احساس نہ ہوا کہ وہ ایک جن زادی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اکیڈمی میں رہتے ہوئے زلیخا کھل کر تو عرفان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار وہ اسے اپنی ہلکی سی جھلک ضرور دکھا دیا کرتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں لڑکوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، یا جس وقت تمام لڑکے کھانا کھانے میں مصروف ہوں اور پورشن بالکل خالی ہو، تو اس وقت عرفان اور زلیخا کی سرسری ملاقات ہو جایا کرتی۔ ابھی بات صرف گلے لگنے اور بوس و کنار تک ہی پہنچی تھی۔ عرفان تو بس زلیخا کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسنے لگا۔ ان چند ایک سرسری سی ملاقاتوں کے بعد عرفان تو بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت زلیخا کے خیالوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مدہوش شرابی چلا آ رہا ہو۔ عرفان میں آنے والی تبدیلیوں کو اس کے دوستوں اور اساتذہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ وہ بس اکیڈمی کے کسی الگ تھلگ کونے میں چھپ کر بیٹھا رہتا تھا۔ اسے نہ اپنے کھانے کا ہوش تھا اور نہ نہانے کا۔ اس کے دوست اس کی ان حرکتوں سے پریشان ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عرفان بیمار ہے، کہ ایک بار اس کے دوستوں نے اس سے یہ دریافت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن عرفان نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے انہیں خاموش کروا دیا۔ اب تو عرفان کو بس گھر پہنچنے کی جلدی لگی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جاتا۔ آخر کار مہینہ کے اختتام پر وہ دن آ ہی گیا جب عرفان اپنا بیگ اٹھائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔
اس نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے زلیخا کار کی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد عرفان اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر پہنچ کر اس کے ذہن میں زلیخا ہی سوار تھی۔ عرفان کے گھر والوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں لگا شاید سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی عرفان اپنے روم میں چلا گیا۔ جب سب گھر والے سو چکے تو زلیخا انسانی شکل میں عرفان کے سامنے آ گئی۔ کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر آخر وہ ہو ہی گیا جس کا دونوں کو شدت سے انتظار تھا۔ زلیخا تو پہلے ہی ہوس کی ماری تھی۔ اس نے عرفان کو بھی ہوس پرست بنا دیا۔ انسان ہونے کے باوجود عرفان ایک جن زادی سے ہم بستری کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بھلا ایک جن زادی کی ہوس کے آگے انسان کہاں ٹک سکتا ہے؟ عرفان کو لگا کہ بس اب تو اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ زلیخا تو آگ ہے آگ۔ جنات تو بنے ہی آگ سے ہوتے ہیں اور انسان مٹی سے۔ بھلا آگ اور مٹی کا ملن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خیر جیسے تیسے دن گزرتے رہے۔ جن زادی اسی طرح عرفان کی رات کو رنگین بناتی رہی۔ عرفان تو اب گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے رویے سے بہت پریشان تھے۔ وہ ہر وقت بس اپنے کمرے میں خود کو بند کرے رکھتا۔ گھر والوں کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اس بند دروازے کے پیچھے عرفان کس غیر فطری کام میں مصروف ہے۔ گھر والوں نے اسے باز پرس کرنے کی کوشش بھی کی تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ لڑکا جو ماں باپ کا فرما بردار تھا اب کچھ ہی دنوں میں نافرمان بن چکا تھا۔ اس کے گھر والے شدید اذیت سے گزر رہے تھے۔ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب عرفان نے واپس اسکول جانے سے ہی انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ گھر والے یہ دھمکی سن کر خاموش ہو گئے۔ انہیں لگا شاید عرفان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، اس لیے وہ ہمیں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا۔ کچھ دنوں میں اسے احساس ہو جائے گا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ لیکن دنوں پر دن گزرتے رہے۔ عرفان کی وہی روش برقرار رہی۔ عرفان کا رویہ اور بھی سنجیدہ اور گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ کسی اور حاجت کا۔ وہ خود کو سارا دن کمرے میں بند رکھتا تھا۔ آخر کار گھر والوں نے بھی ہار مان لی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ کہیں زیادہ سختی کرنے پر کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ آخر عرفان ان کی جوان اولاد تھا، کہیں جوش میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ گھر والوں کا ماتھا تب ٹھنکا جب عرفان کی جسمانی حالت بگڑنے لگی۔ عرفان کی آنکھوں کے گرد ہلکے چھا گئے۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگنے لگا۔ گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑ رہے تھے کہ عرفان تو کسی سے بات کرنا گوارا تک نہیں کرتا تھا۔ چونکہ ابھی عرفان کی نئی نئی جوانی تھی تو اس کے والد کا یہی خیال تھا کہ شاید عرفان کسی غلط فعل یعنی خود لذتی میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ ایک رات آدھی رات کے وقت سب گھر والے سو رہے تھے کہ عرفان کے کمرے سے اچانک چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ سب لوگ اٹھ کر کمرے کے پاس چلے گئے اور آوازیں دے کر عرفان سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، لیکن عرفان تو چیخو پکار کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ اس کے کمرے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اس لیے گھر والوں کو مجبوراً دروازہ توڑ کر اس کے کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ آگے کا جو منظر تھا اسے دیکھ کر سب گھر والوں کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی دروازہ توڑ کر گھر کے افراد کمرے میں داخل ہوئے، عرفان کی حالت دیکھ کر سب لوگ ششدر رہ گئے۔ عرفان برہنہ حالت میں کمرے کے فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عرفان کے ابو نے جلدی سے کپڑے پہنائے۔ عرفان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ اس کے گال اندر کو دھنس چکے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں،
ایسا لگتا تھا جیسے عرفان سالوں سے بیمار ہو۔ اس کے پورے جسم پر مار کے نشان تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے بے دردی سے پیٹا ہو۔ عرفان کو جلدی سے جلدی ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ ایک ڈاکٹر عرفان کے ابو سے بولا کہ یہ لڑکا کتنے عرصے سے بیمار ہے، آپ اسے پہلے ہاسپٹل کیوں نہیں لائے؟ عرفان کے ابو نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ عرفان بالکل بیمار نہیں تھا۔ کچھ مہینوں سے اس کا رویہ تھوڑا مشکوک ضرور تھا۔ ہم نے اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ زیادہ سختی کرنے پر یہ ہمیں خودکشی کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس لیے مجبوراً ہم نے کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں یہ الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا بیٹھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس حالت تک پہنچ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے عرفان کے ابو کو بتایا کہ ظاہری حالت سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ کسی نے اس پر تشدد کیا ہے اور کافی عرصے سے بھوکا پیاسا بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمیں پولیس کیس لگتا ہے، مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ ہم نے اسے ابتدائی طبی امداد تو دے دی ہے، لیکن آگے کا علاج پولیس کے ریکارڈ میں آنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہاسپٹل میں پولیس پہنچ چکی تھی۔ عرفان کے ابو چونکہ علاقے کے جانے مانے بزنس مین تھے، اس لیے پولیس بھی انہیں اچھے سے جانتی تھی۔ عرفان کے ابو یعنی احمد صاحب کے ضروری بیانات لینے کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔ عرفان 2 دن تک ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب تیسرے دن اسے ہوش آیا تو پولیس دوبارہ اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچ گئی، لیکن عرفان نے پولیس والوں کو بتایا کہ اسے کچھ نہیں معلوم اور وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس والا یہ بات سن کر چلا گیا۔ عرفان مزید کچھ دن ہاسپٹل میں رہا، اس کے بعد وہ گھر آ گیا، لیکن اب اسے روم میں اکیلے سونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ابو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر عرفان کو اچانک دورہ ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ عرفان اپنے گلے کو خود دبانے لگتا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگتا تھا۔ عرفان کی چیخیں سن کر ہمسائے بھی دہل جاتے تھے۔ عرفان کے ابو نے اس کا بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ کروایا، لیکن اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس کے تمام ٹیسٹ بھی کلیئر تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا، لیکن اصل بات تو کچھ الگ ہی تھی جو کہ صرف عرفان کو پتہ تھی، لیکن وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ عرفان کے ابو بھی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کا جوان سالہ بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اوپر سے عرفان بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن عرفان کے ابو کا دوست ان سے ملنے آیا۔ جب اسے عرفان کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے احمد صاحب کو مشورہ دیا، آپ عرفان کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں۔ مجھے تو یہ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے، اکثر جنات وغیرہ کے کیسز میں ہی ایسا ہوتا ہے اور بچے ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتے۔ دوست کی بات سن کر احمد صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرا بیٹا ایسا تو بالکل نہیں تھا، وہ تو مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔ پھر انہیں اچانک وہ لڑکی والی بات یاد آ گئی۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ کچھ ماہ پہلے عرفان کو لال کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی نظر آتی تھی۔ 1-2 مرتبہ عرفان نے اس لڑکی کا مجھ سے ذکر بھی کیا تھا اور مجھے دکھایا بھی تھا، لیکن جس طرف عرفان اشارہ کر رہا تھا وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، اس کا روحانی علاج مجھے بہت پہلے ہی کروا لینا چاہیے تھا۔ یقیناً یہ جنات کا ہی معاملہ ہے۔ پھر دوستوں اور رشتہ داروں سے سوچ بچار کے بعد احمد صاحب عرفان کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ کافی دیر تک وہ بزرگ عرفان پر پڑھائی کرتے رہے اور آخرکار وہ جنزادی حاضر ہو گئی۔ بزرگ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عرفان پر ایک جنزادی عاشق ہو گئی تھی۔ وہ چڑیل اس کے ساتھ کافی عرصہ تک ہم بستری بھی کرتی رہی۔
آخر آپ کا بیٹا ایک انسان ہی ہے، اور انسان تو ویسے بھی خطا کا پتلا ہے۔ آپ کا بیٹا بھی اس دن زادی کے جال میں پھنس گیا۔ آپ کے بیٹے کی کچی جوانی بھلا اس جنزادی کی ہوس کہاں مٹا سکتی ہے؟ شاید کچھ دن تک یہ جوانی کے ہوش میں یہ سب کرتا رہا ہوگا، اور پھر کچھ دن مجبوراً کرتا رہا، لیکن اس کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ جب عرفان کے جسم میں مزید برائی کی طاقت نہ رہی اور اس نے اس چڑیل کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ چڑیل طیش میں آ گئی اور اس پر تشدد کرنے لگی۔ کیونکہ عرفان نوجوان ہے اور نوجوان لڑکے اپنے والدین کو اس طرح کی بات بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، اسی لیے آپ کا بیٹا بھی شرم کے مارے آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ آئندہ آپ اس سے تھوڑے دوستانہ تعلقات قائم کریں تاکہ آپ کے بچے اس طرح کے مسائل بتاتے ہوئے نہ کترائیں۔ فی الحال تو میں نے اس چڑیل کو بھگا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو 7 ہفتوں تک ہر جمعرات مجھ سے علاج کروانے کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو اس حرامزادی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں، ایک اور بات، عرفان اس جنزادی سے ہم بستری کرنے کے بعد جنسی طور پر کافی کمزور ہو چکا ہے۔ آپ اس کا علاج کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے ضرور کروائیں تاکہ مستقبل میں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بے شک اگر کچی جوانی میں مرد بے تحاشا جنسی عمل میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کا بہتر سے بہتر علاج کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بزرگ نے اس کے گلے میں باندھنے کے لیے ایک تعویذ دیا، پڑھا ہوا پانی اسے پینے کے لیے دیا اور اس بات کی تائید کی کہ بچے کو کسی صورت اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ گھر میں خیرات اور پڑھائی وغیرہ کرنے کی بھی تائید کی۔ عرفان اور باقی لوگ بزرگ سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن اس کے ابو نے بہت بڑی خیرات کی، بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا اور قرآن پاک ختم کرائے۔ عرفان کے ابو نے عرفان کے صدقے میں سیاہ رنگ کے 7 بکرے بھی قربان کیے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ عرفان کو نماز کا پابند بھی کیا گیا، اس کی صحت کا بہت خیال رکھا جانے لگا، ساتھ میں اچھے ڈاکٹر سے اس کے جنسی علاج بھی چلتے رہے۔ بزرگ کے پاس 7 ہفتوں تک حاضری کے بعد وہ چڑیل عرفان کی جان چھوڑ کر دفع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عرفان کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات تو نہیں ہوئے، لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے کبھی نارمل زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکا۔ عرفان جسمانی طور پر کبھی بہتر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ذہنی طور پر مطمئن رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس پر گزرے واقعات نے شاید اسے ذہنی طور پر شدید توڑ دیا تھا۔ عرفان نے اپنی پڑھائی کو بھی مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا۔ عرفان کی دبلی پتلی حالت دیکھ کر لوگ بھی اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا اور احساس کمتری کا شکار تھا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا۔ عرفان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ تقریباً 2 سال تک اس کے والدین نے عرفان کو ہر طرح سے مطمئن رکھنے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ خوشحال زندگی کی طرف واپس لوٹ سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال بعد شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عرفان ذہنی مریض بن چکا تھا۔ اسے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا اور مہنگے سے مہنگا علاج کیا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اور اسی حالت میں ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے ماں باپ آج بھی اس کو یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میرے دوست کی مغفرت کی دعا کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں، آمین۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عرفان آخری دم تک اس جنزادی کے عشق میں مبتلا رہا۔ اسے اس جنزادی سے شدید محبت تھی۔ عرفان بھلا اپنی محبت کے بغیر کہاں زندہ رہ سکتا تھا؟ اب اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔